علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے نیوز اسلامک کی پہلی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرواؤں گی کہ آج میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ واقعہ سناؤں گی کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہی نہ تھے اور نہ ہی پہچانتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سے سلوک کیا جاتا تھا، اور انسانیت سے سلوک کرنا عام سی بات تھی کیونکہ وہ ان کے زرخرید غلام ہوا کرتے تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو مجھے بھی اتنا وقت ہی نہ ملتا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا علم ہو سکے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار تھا اور سخت سردی کا موسم تھا، اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرے مالک جو عالم ہوا، میں لحاف اوڑھ کر لیٹا تھا تو وہ غصے میں میرے پاس آیا کہ میں جو پیس رہا تھا یا نہیں، مگر جب اس نے مجھے لحاف میں لیٹے دیکھا تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتار کر دور پھینکا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے لا کر کھلے صحن اور کھلے دروازے کے بیچ میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ سخت سردی اور بخار میں اتنی مشقت والا کام کرتا رہا، میں روتا جا رہا تھا اور چکی پیستا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے ہی آنے والے کو اجازت دی کیونکہ مجھ میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی، کیونکہ مجھ میں تو ایسی بھی ہمت نہ تھی کہ میں آواز دے کر انہیں اتنا کہہ سکوں کہ تم اندر آ جاؤ۔ اسی اسنا میں ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی سخت جملے کہے کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کی عظمت کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے سنے اور چل پڑے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو واسطہ کس سے بڑا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا اور ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس میں وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ اگر نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ صبح تمہیں پیسے ہوئے مل جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا اور کھجوریں کھائیں اور سو گیا۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے گئے اور چلے گئے۔ دوسری رات کو پھر سحری کے وقت رات کو آپ کھجوریں اور دودھ دیے اور صبح جو پیسے ہوئے جو تھے دوبارہ دے کر چلے گئے۔ ایسا 3 دن تک ہوتا رہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو جو کہ صحابی رسول کہلاتے ہیں بعد میں عاشق رسول کہا جاتا ہے، وہ بلال جو ایک دن آذان نہ دیں تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع نہیں کرتا، اور جسے روک دیتے ہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جایا کرتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ ایثار و اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ دیکھتے رہیے کے نیوز چینل اسلامک۔